السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ یہ اپنی 5ویں جماعت کی انگلش کتاب کا جو یہ سبق ہے دا ایڈیٹ باکس کے بارے میں دوسری ویڈیو دیکھنے جا رہے ہو۔ تو پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا اس پوئم میں اس شاعر نے اس سبق کا نام اس پوئم کا نام دا ایڈیٹ باکس رکھا ہے۔ کیوں؟ ایڈیٹ ہم بیوقوف کو کہتے ہیں، باکس ڈبے کو۔ تو ایک ڈبہ بے جان چیز ہے، تو بے جان چیز بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا ان تصویروں کی طرف آپ غور سے دیکھیے، آپ کو لگتا ہوگا جیسے مجھے لگتا ہے، اسی طرح آپ بھی اندازہ کیجئے کہ یہ تصویریں کس کی ہیں۔ یہ تصویریں لگتا ہے ایک ٹیلی ویژن کی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پوئٹ اس پوئم میں ایڈیٹ باکس سیدھے ٹیلی ویژن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اب جاننے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے۔ ٹیلی ویژن دراصل بیوقوف نہیں ہوتا ہے، بلکہ غلط طریقے سے استعمال کرنے والے کو یہ بیوقوف بناتا ہے۔ جیسے ادھر اس پوئم کے کردار یعنی ہی جو اس پوئٹ نے ادھر لگایا ہے پروناؤن اس لڑکے کے بارے میں، اس کو جیسے اس ٹی وی نے بیوقوف بنایا ہے۔ لیکن ٹی وی بیوقوف نہیں بناتا ہے، انسان یا بچہ دیکھنے والا ہی خود بنتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ کیسے کسی بھی چیز کو ہم استعمال میں لائیں۔ اگر ہم اچھی طرح سے استعمال میں لائیں تو اچھے فوائد ہمیں مل سکتے ہیں، بری طرح سے استعمال کریں تو نتیجہ برا نکل سکتا ہے، جیسے اس بچے کے لیے نکلتا ہے۔ تو پہلے والا سٹنزا ہم نے پڑھا تھا اس کا پہلی ویڈیو میں، اب دوسرا سٹنزا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آپ غور سے دھیان رکھیے۔ He hasn't seen a mountain, a flower garden and a waterfall. He laughs when he sees an untrue man fly over a hill. اس نے کبھی بھی کوئی پہاڑ، کوئی پھولوں کا باغ یا واٹر فال نہیں دیکھا ہے، اس لیے وہ ہنستا ہے جب وہ ایک نقلی آدمی کو نقلی پہاڑیوں کے اوپر سے اس ٹیلی ویژن میں اڑتے دیکھتا ہے۔ کیونکہ یہ تو کمرے سے پہلے سٹنزا میں آپ نے پڑھا، یہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے، کسی کو اندر ہی آنے نہیں دیتا ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جب یہ ماحول کے ساتھ مل گل نہیں ہوا ہے، جب یہ سوسائٹی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہی نہیں ہے، تو اس نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے قدرتی نظاروں کا نظارہ ہی نہیں کیا ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ارے یہ تو نقلی میں دیکھ رہا ہوں، اصلی جب یہ دیکھتا تو کتنا یہ ایکسائٹڈ ہوتا۔ تو اس لیے کیا کرتا ہے، he does not turn the leaves of a book or comics. He doesn't turn the leaves of a picture book or comics. وہ کبھی اپنی کتاب کا مطلب تصویروں والی کتاب ہو یا سبق کی کتاب ہو، اس کا ورق بھی نہیں پھرتا ہے، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، یا کوئی مزاحیہ ڈرامہ وغیرہ بھی نہیں دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے، he changes the channels to suit his shifting moods. صرف ریموٹ سے یہ اس ٹی وی کی چینلیں چینج کرتے رہتا ہے اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے موڈ کے مطابق۔ حتیٰ کہ دیکھیے ذرا یہاں غور رکھیے، he doesn't relish the food stuffed in his mouth. وہ جب کھانا کھاتا ہے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس کے منہ میں لقمہ ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، کیسا مزہ ہے۔ اس کا مزہ نہ چکھنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے، he is excited seeing pirates eat fishes and fruits. وہ جو ٹی وی میں نقلی وہ پائریٹس کو دیکھتا ہے جو مچھلیاں کھاتے ہیں، میوے کھاتے ہیں، ان کا مزہ چکھتا ہے، ان کے کھانے کا مزہ چکھتا ہے، اپنے کھانے کا مزہ چکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنا وہ گم ہو چکا ہوتا ہے، چپک گیا ہوتا ہے ٹی وی کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ہم کھانا کھائیں گے، جب ہمیں کھانے کا مزہ نہیں آئے گا، جب ہم اس کا مزہ نہیں چکھیں گے، تو مجھے لگتا ہے ہمیں اس کھانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ تو کتنا خراب ہو چکا ہے یہ بچہ۔ He wears thick glasses and contracts his eyes to see men, women and children walk in the drawing rooms. کیا کرتا ہے، وہ موٹی اینکیں شیشے پہنتا ہے،
پھر بھی اس کو اپنی آنکھیں چپکانی پڑتی ہیں جب کوئی مین یعنی آدمی، وومین عورتیں یا بچے چلڈرن ڈرائنگ روم میں آتے ہیں، انہیں پہچاننے کے لیے اس کو اپنی آنکھیں چپکانی پڑتی ہیں، اتنی اس کی آنکھیں آئی سائٹ بھی خراب ہو چکی ہیں ٹی وی دیکھ دیکھ کر۔ تو اسی لیے شاعر نے اس نظم میں، اس پوئم میں، اس پوئٹ نے اس بچے کو، دراصل یہ ایڈیٹ باکس اس نے ٹیلی ویژن کا نام رکھا ہے، لیکن اشارہ شاعر سیدھی طرح کرتا ہے اس بچے کی طرف جس کو اس ٹی وی نے ایڈیٹ بنایا ہے۔ تو ہم صاف الفاظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی نے اس کو ایڈیٹ نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ ٹی وی سے ایڈیٹ بنا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ بنیں۔ السلام علیکم۔